الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق فل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باب خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جسرجو عشق حضور و استرام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می بول اور گا بزور می کشر عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب تازہ میرے ضمیر میں مار کر کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ تمام نبول ہم. معزز سامعین محترم میں اسٹیج پر کھڑے ہوئے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام بیٹھ جائیں تاکہ میں گفتگو آگے آغاز کر سکوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو سلامت رکھے اور اسٹیج سے لے کر وہ آخری پنڈال سے باہر تک کھڑے ہر حضور کے غلام کو اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے. تحریک لبیک کے ذمہ داران کارکنان عہدیداران تمام اسٹیج پر موجود ہیں اور ہم سب کا مختصر تعارف یہی ہے کہ جو بابا جی کرا کے گئے ہیں کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے ہاں اور باقی تو صاحب کے علاقے جس کے ساتھ جو لگائے جائیں سید بھی بیٹھے ہیں سادات بھی بیٹھے ہیں شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں مقصود شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اقبال کہتا ہے کہ دل سے عشق و توانا می شبد خاک سے ہم دوش سریا می شبد. اقبال کہتا بندہ دلیر ہوندہ ہی اس وقت ہے جس وقت دل محبت رسول آوے خاک سے ہم دوش سریا می شبد. اقبال کہتا وہ خاک بھی ہوئے نا تو سریا ستارے نال ہوتے نکل جاتی اور کس طرح نکل جاتی وہ اس طرح نکل جاتی کہ جب سارے میڈیا پر بیٹھ کر اور دائیں بائیں بیٹھ کر مذاق اڑا رہے تھے جی بابا جی نے کہہ دیا غوری آیا. میں نے کہا دیکھنا آج فلسطین میں غوری نہیں آیا تو مسلمان بچے بھی گھٹ رہے ہیں. اگر بابا جی کے فرمان کے مطابق غوری شاہین غزنوی آ گیا ہوتا تو آج بیت الاقصی اور مسجد اقصی کی چھت پر حضور کے دین کا پرچم لگا ہوا ہوتا. آج
57 اسلامی ممالک کے سربراہان کو رو رو کر یہ نہ کہنا پڑتا کہ اوے دیکھو ظالموں یہ تمہاری بیت المقدس ہے. اقبال کہتا ہے ساں کی ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے یاد رکھ امت مسلمہ ایک نقطے پر جمع ہو سکتی ہے اور آج بھی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے امت مسلمہ. کہتا ہے وہ کس طریقے سے ساں کی ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے امت مسلمہ آج بھی دلیر ہو سکتی شرط ہے کہ اپنے دل میں سارے دی محبت کٹ کے حضور دی محبت وسانی پہ گی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ختم نبوت اور آج سے کچھ دن پہلے جڑا والا میں کچھ اقلیتوں کی جناب وہاں عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا تو ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اور جناب چیف جسٹس صاحب بھی اور فلاں سارے جناب ذمہ داران وہاں پہنچے ہوئے تھے. کیا ہوا جی اقلیتوں کی جناب عبادت گاہ کو تحفظ دینے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ تیار ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کو تحفظ کس نے دینا ہے؟ یہ بتاؤ کہ مسجد اقصی کو تحفظ کس نے دینا ہے؟ یہ بتاؤ کہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو تحفظ کس نے دینا ہے؟ یہ بتاؤ کہ فلسطین کے کٹتے ہوئے جسموں کو کس نے بچانا ہے؟ یہاں کوئی نہیں بولے گا, اس لیے کہ جناب کفر خوش ہوتا ہے تم اپنی بات چھوڑ کر غیروں کی بات کرو اور صبح شام امن امن کی بات کرو. جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا آج سارے کھڑے ہو جاؤ, جا کر اسرائیل کو کہو کہ بھائی امن کا درس دو کہ تم نے کیا بمبارڈمنٹ نگاہ رکھی ہے, تم نے کیا صبح شام بم گرا رکھے ہیں. تو وہ 2 تھپڑ تمہارے منہ پر لگا کر کہے گا کہ اوے وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اقبال کہتا ہے یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر یہودی بھی شرما جاتا ہے کہ جناب 76 سال ہو گئے ہیں اور میں جنگ کر رہا ہوں اپنے ریاست کے قیام کے لیے, اور مسلمان گھر میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں. اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تلوار چوک کے 313 بندے لے کے بدر کیوں گئے؟ اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو لے کے عہدے سے کیوں گئے؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے حضور دے چچا دے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے حضرت انس بن نضر دے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے عبداللہ بن جاش دے ناکل کیوں کٹے اگلے نے؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے حضرت سمیہ دے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے پھر ابو جہل کو اسلام نے بچے نو ابو جہل نو اسلام نے بچے کو کیوں مروایا؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے پھر بلال کو جناب امیہ دے 2 ٹکڑے کیوں کرائے؟ اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ حنین کے سفید خجر تے بیٹھ کے کیوں کیا؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. فرمایا دنیا جان لو میں حضور دا, میں اللہ دا آخری نبی ہوں اور میرا نام ہے محمد ابن عبد المطلب. اگر جنگ مسئلے دا حل نہیں آج سارے گھر بیٹھ کے لتی اللہ تک بھی جاری ہیں سب دیئے اے جی سیاسی لیڈر سیاست واسطے ساڑھے نال آ جاؤ, اے مذہبی لیڈر تسی بھی آ جاؤ. اور میں کہ یار تو آڑے نال چل دیتا ہے وہاں, لیکن اے تسی دسو فلسطین جاؤ گے؟ ساڑھے نال جانا چاہتے ہو؟ ساڑھی منزل تا فلسطین ہے, ساڑھی منزل تا غزہ ہے, ساڑھی منزل تا جناب محمد عربی دا دین ہے. ساڑھی منزل اسلام آباد نہیں, ساڑھی منزل اسلام ہے. وہ کوئی اور انجنہ دی منزل اسلام آباد ہے. وہ کال جناب اقبال کہتا کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے. قوم اے جی جناب کی ہویا جی ساڑھا نواز شریف آئے صدقے جاواں تواڈے تو, اور میں کہ چلے آ میں ایک گل دس اے تسی پنڈاں دے لوگ ہو, شہراں نوں سمجھاؤਣ واسطے ذرا دیر لگدی. تسی پنڈاں دے دیہاتاں دے لوگ ہو, تانوں گل چھتی سمجھ آ جائے گی. مینوں اے دسو ساڈے شریکے دا بھی کوئی مر جاوے, دشمن داری بھی ہوے مر جاوے, اسی جنازے وچ بھی ٹر جانے ہاں, اسی جناب فاتحہ آکھن بھی آ جانے ہاں, قبر تے بھی ٹر جانے ہاں, جناب رنجشاں بھلا دینے ہاں. مینوں اے دسو جڑا اپنی ماں دے مرن تے نہیں آیا قوم واسطے آیا اور صدقے جاواں یار لوگاں تو آج ہی ساڑھا نواز شریف آ رہا. پھر وہ جناب کھڑا ہو کے منار پاکستان کے کہنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں. اے بزرگ بیٹھے ہوئے پاکستان دے جنہاں دی چھٹیاں داڑیاں ہو گئیاں, اسی تے شاید ادو ہوش بھی نہیں سی سنبھالی ادو دی گل ہے, لیکن اسی تاریخ یاد رکھدے ہاں. وہ کہنے نا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا. اور جلے تو کوئی اور ہونے جنہاں تو کسی بے وقوف بنایا جناب لیفٹ اور رائٹ دین دے
دائیں بازو کی جماعت پڑھ کے مسلم لیگ لے پڑھ کے میں کہا تسی تو مسلم لیگ رہے نہیں تسی تو مجرم لیگ ہو تسی ختم نبوت تے ٹاکا ماریا تسی ممتاز قادری نو پھٹے لایا تسی کی سمجھ جو اسی بھول گئے ہیں مجھے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا اور جناب کیا کہنا جی میں کتوں شروع کرا میں کیا بزرگاں دے سامنے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تو کر اتارو ملک سوارو تو شروع کر یاد ہے یاد ہے بول گئے قوم بول گئی او پچھو کہنا میں کتوں شروع کرا میں کہا تو قرض اتارو ملک سوارو تو شروع کر پھر قوم دا مینڈیٹ لے کے جناب بریف کیس بھر کے سعودی عرب جان کو شروع کر پھر اتھے جناب حریصے پاوے کھا کے واپس آن تو شروع کر پھر عامل کرسی نو کس نے بیچا اے شروع کر پھر جناب کارگل دے ہوتے شہیدہ کے غازیہ دا سودا کس نے دیتا ایتھو شروع کر پھر جناب اگے چل ممتاز قادری نو پھٹے کس نے لایا ایتھو شروع کر پھر مسیدہ دے سپیکر کس نے اتوائے ایتھو شروع کر پھر علماء دیاں پکڑیاں کس نے نوچیاں ایتھو شروع کر پھر درود و سلام دے پرچے کس نے کٹے ایتھو شروع کر پھر جناب مشایخ دیاں جناب درگامن کس نے پامال کیتا ایتھو شروع کر تے پھر ٹردہ ٹردہ 50 روپے دے سٹام تو نس کے گیا ایتھو شروع کر اسی دن دستے تو کتھو شروع کر اور کہہ رہے ہیں جناب امید سے یقین تک میں کیسے لانتی نو بیک کے لگتا پلیگ سے لائن تک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ بس اتنی بات ہے قوم نو اور اینو پتہ لے آیا کیوں گیا لوگ بڑے سادے آج جی نواز شریف آ رہا میں کہا نواز شریف اس واسطے آ رہا کہ انہ دیاں ریپورٹا اور انہ دیاں ایجنسیاں اور انہ دے سروے آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی نہیں آ رہا محمد عربی دا دین آ رہا ایک انہ دی اپنی رپورٹا دس رہی ہیں نا کہ ہون کوئی اور نہیں آ رہا ایک جڑا کہنا سی وہ کہنے نا تخت کے بخش سے یک لفظ اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کی ہارا ہوا شخص اور جڑا جیل بیٹھا کہنا چھوٹا سا طبقہ کہنا ہے تبدیلی میں اگر جتھوں لے آنگی اتنے باڑھ کے رکھ دی تبدیلی اور نہ سمجھے اور ایک کوئی اور نہ سمجھے کیسا کیتا اے محمد عربی دے غلامہ نے کیتا جڑے سامنے کھلو کے گل نہیں کر سکے وہ ساڑھے بارے گلہ کرتے ہیں لوگ کہنے آج اس میں بکارو میں کہا آج کا بیچارہ جیل بیٹھے آج گل ہی نہیں کرتے اسا تک گل تو سامنے کھڑے ہو کے کی جدو گل دے مقابلے جوڑی مارتا سی اسی تامی آقا ختم کرے درہ انہر آزمائے تو تیر آزما ہم فکر آزما رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک اور آج فلسطین کی باری آ گئی تے نہ منہ جو کوئی زبان پھٹی نہ کوئی گل فلسطین سے جھنڈا لہرایا جا رہا میں کہا ایک جھنڈا تو انہوں نے فلسطین گولی کی لہرا رہا 10 فلسطین جانے گے نہیں 10 بیت المقدس ہوتے جھنڈا تم کدو اپنے ہاتھ نہ لہرائیں گا یہ قوم لے گا یہ دوسری تو جناب پھر لٹن واسطے دوبارہ آ گیا آج قوم کو ترقی کے ارادے دیکھیں گے میں کہا اس قوم کو ترقی چاہیے اور ترقی دے گا لیکن ترقی ایک ہی چیز دے سکتی ہے وہ محمد عربی کا دین دے سکتا ہے ورنہ تو اس سے پہلے یہ ترقی والے تو اس سے پہلے تبدیلی والے اور اس سے پہلے پتہ نہیں کون کون اس سے پہلے ڈکٹیٹرشپ والے اس سے پہلے جناب مارشل لا والے اس سے پہلے جمہوریت والے اس سے پہلے کمیونزم والے اس سے پہلے سوشلزم والے اس سے پہلے لبرلزم والے یہ سارے لائن میں لگے ہوئے ہیں دیکھ قوم کا حال کیا کر دیا ہے اور قوم کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی کائنات میں چیز عزت دے سکتی ہے تو وہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین دے سکتا ہے اور آج اقبال کہتا ہے یہ ناتا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیامت اقبال کہتا ہے جب کھرون کا ویلا آیا یہ سارے لمبے بیگن اقبال کیوں بیگن اقبال کہتا ہے تینوں پتہ نہیں حضور نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد فرمایا میری امت سن لو تہاڈی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی
تھوڑی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی. آج جناب کس نو دیکھو 36 گڑیاں کے 36 پیچھے میں کہا جناب فلسطین کی بڑھے گا کہ جناب ہم اخلاقی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں, صفاتی طور پر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کہا تمہاری اخلاقی حمایت اس کو ضرورت نہیں, تمہاری سفارتی حمایت کی اس کو ضرورت نہیں, اس کو جناب جہاد کی ضرورت ہے. اگر اخلاقی حمایت چاہیے تو وہ ایک کسان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے, ایک مزدور بھی کھڑا ہے, ایک ترخان بھی کھڑا ہے, ایک لوہار بھی کھڑا ہے, ایک جناب چودھری بھی کھڑا ہے, ایک جٹ بھی کھڑا ہے, ایک ملک بھی کھڑا ہے, ایک خان بھی کھڑا ہے. تمہارے ہاتھ میں اللہ نے قوت دی ہے, آؤ کھڑے ہو جاؤ آج فلسطین کے ساتھ. اور تم کہتے ہو قوم ہماری عزت نہیں کرتی. میں نے کہا قوم تمہاری جوتیاں بھی اپنی سر پر رکھ لے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ فلسطین جانا پڑے گا اس کے لیے. اور 36 گاڑیاں آگے لگائی ہوئی ہیں. کیا جی بچو ہٹو بچو, پنجابی سمجھتے ہو؟ جی پوچھو کون جا رہا ہے؟ جی بچو مجھے تھلے کٹا جا رہا. جی کون جا رہا ہے؟ جی فلاں جا رہا. بر سبن رنگ جناب نواں روزانہ بدل رہے ہیں. اے بھی آزمایا جائے گا, اے بھی لے آیا جائے گا, اے بھی لے آیا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد. انہوں نے فرمایا میری امت یاد رکھنا تمہاری عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی. اور بغیر جہاد تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ ادھر دیکھو جناب 36 پیوند کرتے لگے ہوئے, اور آج بھی فلسطین کی اچھا مسلمانوں کو مل سکتی ہے, لیکن اس وقت سے شرط ہے کہ مسلمانوں کے چرمین بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑے ہونا. حضرت خالد بن ولید کے ابو عبیدہ بن جراح جب بیت المقدس کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے کہا تھوڑے وچوں تھوڑا امیر ہے؟ انہوں نے کہا جی ساڈا امیر تو مدینہ پاک وچ ہے. تھوڑا حاکم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی ساڈا خلیفہ مدینہ پاک وچ ہے. انہوں نے کہا بلاؤ اس کو اسی چابیاں دے دیں. آج بھی وہ چابیاں دے دیں گے جے ساڈا کوئی سپاہ سالار انہاں دے بوئے تے کھڑے ہوئے, بلا کے دیں گے چابیاں لے جاؤ چابیاں. انہوں نے کہا جی کتنے؟ انہوں نے کہا جی مدینہ پاک. انہوں نے کہا بلاؤ اسی چابیاں بغیر لڑے دے دیں گے. انہوں نے کہا اچھا. حضرت فاروق اعظم جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے گھوڑے دوڑا دیتے جناب بھیجے قاصد. انہوں نے کہا جناب پہنچاؤ جلدی جلدی حضرت فاروق اعظم کا خط کہ جناب اے امیر المومنین تسی جلدی آؤ, فلسطین بیت المقدس آؤ, یروشلم آؤ, تو انہوں چابیاں دینے واسطے تیار ہیں. حضرت فاروق اعظم کو پتہ لگیا آپ نے بیت المال چوں ایک اٹھ لیا, ایک نال غلام لیا, تے بیت المقدس کی طرف چل پے. اور جب چلن لگے نا حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی سن, اتنی منزل تو چلے گا اتنے میل میں بواں گا, اتنی مسافت تو طے کرے گا اتنی دیر میں بواں گا. جب طے ہو گیا کہ چلتے چلتے جب بیت المقدس سامنے آیا نا, جب قریب پہنچے جناب 2 میل رہ گیا, حضرت فاروق اعظم دے تھلے اترن دا بیڑا آ گیا تے غلام دے اوپر چڑھن دا بیڑا آ گیا. غلام کہنے لگا ہے فاروق اعظم تسی اتنے ہی سوار رہو, ہن تسی پہنچ گیا. فرمایا نہیں ایسا حضور کا کلمہ پڑھیا, اصل دین سمجھا, اسی او تے نہیں نے جڑے قرآن تے چکے دی حلم مکر چاہیے. اور جناب فرمایا نہیں تو تے سوار رہ. حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام تے سوار رکھا اور نکیل پکڑ لی, اور سامنے یہودی عیسائی عالم اور جناب سارے انہوں نے پوپ راہب اور پادری سامنے کھڑے کتابہ کھول کے, اور انہوں نے کہا کتے تہاڈا امیر؟ انہوں نے کہا وہ دیکھو سامنے سایہ آ رہا اٹھ کے بیٹھ کے. انہوں نے کہا یاد رکھنا اگر جڑا اٹھتے سوار ہے نا وہ تہاڈا امیر ہے, تو اسی تہانوں چابیاں نہیں دیں گے. جنہیں نکیل پکڑی ہوئی تو اس کو چابیاں دیں گے. اور حضرت فاروق اعظم جب قریب آئے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید نے سلام کیتا, السلام علیکم یا امیر. انہوں نے جناب نکیل پکڑی ہوئی سی. انہوں نے کہا تہاڈا امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا اے, انہوں نے کہا چابیاں لے لو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اسی پڑھے اپنی کتابیں ساری کتابیں لکھیا نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین دا غلام آئے گا, وہ اس شان نال بیت المقدس کی چابیاں لینا آئے گا کہ اس کا غلام اتنے سوار ہوئے گا. آپ نکیل پکڑی ہوئی تھی, پھر شاعر کہندا دیکھیے کہ شام سے امت کا امام آتا ہے, خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک. اور جب لوگوں سے رسالت کی بات کی جائے کہتے ہیں ہم یورپی یونین سے تعلق توڑ دیں, ہم فلاں کر دیں, ہم فلاں کر دیں. یہ سنو فاروق اعظم کا جناب فرمان. حضرت فاروق اعظم جب رستے میں جا رہے ہیں نا تو ایک جگہ پر استقبال کرنے
کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید آئے تو وہاں قریب جویں کھاڑا نہیں ہوتا ساڑھے کو نہر ہوندی نکی جی کھاڑا سوا جس کو کہندے اے آیا کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے موزے لا کے ایک ایسے موٹے سے رکھ لیا ایک ایسے موٹے سے رکھ لیا جب رکھیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گیا کہ امیر المومنین سامنے انہاں دے بڑے بڑے گورنر بادشاہ عمراء وزراء جناب پادری کھڑے تے اے تسی موٹے تو نہ موزے لا دیو حضرت فاروق اعظم نے کیا ابو عبیدہ کی ہوندا انہاں کہا جناب اس طرح بندے دی شخصیت مجروح ہوندی کہ حضرت فاروق اعظم نے کیا اگر ابو عبیدہ تو اس امت دا امین نہ ہوندا نا تے میں تینوں وہ سزا دیندا جڑی قیامت تک مسلماناں واسطے نشان عبرت بن جاتی لیکن حضور نے فرمایا امین حاصل امہ تو اس امت دا امین نے فرمایا ابو عبیدہ سن انا كنا اذل قوم اذل اللہ بالاسلام فرمایا ابو عبیدہ سی ہوئی قوم سا جڑی بھیڈاں نوں پانی پیوان تے لڑ پیندے سا جڑے اونٹ چران تے لڑ پیندے سا جڑے جناب روٹی کھان تے لڑ پیندے سا اج ویکھ محمد عربی دی غلامی دی برکت ہے اج اسلام دی برکت ہے 36 لاکھ برابر امیر دے حاکم بڑے بیٹھے ہیں ساڈی مرضی بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا کیا سانو انہاں نوں خوش کرن دی نہیں سانو اللہ اور اس دے رسول نوں خوش کرن دی زیادہ ضرورت ہے اور ساڈیاں عزتاں اسلام دے نال اج ویکھو جناب ساڈے بڑے بڑے جناب اے جناب سپاہ سالار ہون اے وزیر اعظم ہون اے جناب جا کے اقوام متحدہ سیلفیاں لیندے اور سیلفیاں لے کے کہندے ساڈے واسطے فخر دی گل ہے میں کہا چلے ادھر آ مسلمانوں دی تاریخ پڑھاواں تینوں اج کوئی تانوں جہاد دی گل نہیں سنائے گا اج سارے ٹی وی چینل تے تانوں امن دی گل میچاں دی گل ضرور دسن گے نچن ٹپن ایک جناب اداکار مر جائے گلوکار مر جائے دو دن انہاں دے جناب چلن دی سکرینہ لیکن آج کوئی تانوں نہیں دسے گا کہ فلسطین دا حل کی ہے فلسطین دا حل حضرت خالد بن ولید دی تلوار ہے فلسطین دا حل ابو عبیدہ بن جراح دی کمان ہے فلسطین دا حل صلاح الدین ایوبی دی ہاتھ وچ جڑی تلوار ہے اوئے لیکن آج کوئی نہیں دسے گا اے ویکھ مسلمانوں دی شان کے ادنار اقبال کہندا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان اقبال کہندا مسلمانوں دی شان ہی ختم ہو گئی نہ انہاں وچ کوئی خالد بن ولید دا ثانی ہے نہ کوئی ایوبی دا ثانی ہے نہ کوئی فاروق اعظم دا غلام ہے اقبال کہندا ختم ہو گیا انہاں دی شان ہی ختم ہو گئی اقبال کیویں شان سی مسلمانوں دی کہندا ادھر ویکھ اے تسی بھی ارتقال ڈرامہ ویکھیا ہونا اس دے وچ جڑا عثمان ہے نا عثمان جڑا حقیقی عثمان سلطنت عثمانیہ دا بانی ہے اے جناب اس دی شان دی تو گل سنان لگا اے جدو آخری سلطنت عثمانیہ ڈاوا ڈول سی بالکل سلطان عبدالحمید ثانی نو فرانس دا سفیر ملن آیا جدو ملن آیا تو اس نے جھنڈا چومیا سلطنت عثمانیہ دا تو دوسرے نو کہنے لگا یار ایک ہی تماشا مسلمان بادشاہ نہ شاہ نہ ملن جاؤ تیرا دے جھنڈے چومنے پیندے انہوں نے کہا چپ کر جا ہڑے جا بڑے ڈھلے پہ گئے انہوں نے کہا کی گل ہے انہوں نے کہا جڑا عثمان سی نا عثمان غازی عثمان انہوں نے کہا جدو انہوں کوئی سفیر ملن جاندا سی اپنا بوٹ اگے کردا سی کر کے جدو تک سفیر اس کے بوٹ نہیں سی چوم لیندا اس دن وہ گل نہیں سی سٹارٹ کردا اے مسلمانوں دی شان سی لیکن آج جناب یورپ کے دروازے ہوتے جناب کدی آئی ایم ایف کے دروازے ہوتے کدی عالمی بینک کے دروازے ہوتے کدی رشیا کے دروازے ہوتے اور کہتے ہماری بقا چائنا کے ساتھ ہے میں نے کہا تمہاری بقا چائنا کے ساتھ نہیں تمہاری بقا محمد عربی کے دین کے ساتھ ہے اس واسطے کہ ہر جناب جگہ تو ہے ساڑھے علماء تا مسجد ممبراج جڑے غیرت مندن سارے ہے بیان کر رہے ہیں آپ سارے دیکھو ہر مسجد دا عالم جناب بیان کر رہے ہیں فلسطین دی لیکن آج بیان کر رہے ہیں جناب جب بغداد میں فوجیں داخل ہوئی حالات خان کی تو مسلمان مسوات پہ لڑ رہے تھے میں نے کہا وہ بھی تم نے جھوٹی تاریخ گھڑی آج اسرائیل غزہ میں داخل ہو رہا ہے کوئی مسلمان مسوات پر نہیں لڑ رہا وہ تو کہہ رہا غیرت کھاؤ بے شرمو تو انو پالیا تو انو بجر دیتے ہیں تو انو قوم دا پیسہ کھوایا تھوڑی دیر غیرت کھاؤ اٹھو اور محمد عربی دے غلاموں بچا لو لیکن تسی ہے جناب مستوں کے بیٹھے ہوئے ہو اور بابا جی کہنے سن غوری چلان واسطے غیرت بھی غوری آنی چاہیے ابدالی چلان واسطے غیرت بھی ابدالی آنی چاہیے اور جناب شہاب الغزنوی دی غزنوی چلان واسطے غیرت بھی محمود غزنوی آنی چاہیے اقبال کہنا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات بات کہنا ویک ہوئے اہل حرم کے سومنات بھی بیٹھے آج
دیکھو آج جس طرح فلسطین دے نال پوری دنیا دے مسلمانوں کی خالی پاکستانی مجرم نہیں 57 اسلامی ممالک باقاعدہ مجرم اور سارے دا بیت الاول بیت المقدس ہے قبلہ اول ہے سارے مسلمانوں دا لیکن تسی یہ دیکھو کفار دی سازش کے کسی ایک تخت دے اوپر بھی مسلمان دے حضور دا دین نہیں ہے حضور دا دین ہوئے دائن سلمان بن عبد الملک اپنے تخت تے بیٹھے ہوئے جناب گل سنان لگا کہ اسلام دی برکت کی ہے اسلام دا نظام اگر کدھر تھوڑا بہت بھی ہوئے کوئی 1% بھی ہوئے تو اسلام کی کرتا سلمان بن عبد الملک اپنے تخت تے بیٹھا ایک تاجر آیا نے کہا میں سلمان بن عبد الملک نہ گل کر لی وہ اپنے وزیر شدید نے گپ شپ لا رہا اتنی دیر سے مسلمان تاجر آیا نے کہا میں فارس کے کھوڑوں گزریا اس قلعے جو ایک مسلمان عورت نے کہا کہ کدھر گیا سلمان بن عبد الملک نے اب لکی گھوڑے ایتھے کافروں نے میری عزت کو ہاتھ پایا کتے سکتا ہویا تو این بیٹھے ہوئے ایسے کھڑا ہو گیا اپنی تلوار کٹی این جناب تختے ہوتے گاڑ کے کہندہ اللہ بیک گیا اپنی میں ہونے آیا انہیں 10,000 گھوڑے نا فارس کی زمین روم کے رکھ دیتی آج جناب جس کو گل کرے جناب چند مسئلے کا حل نہیں ہے میں کہا جناب پھر حلوے دیئے دیکھا پکا لو کہنے مولوی حلوہ کھاندے میں کہا مولوی حلوہ نہیں کھاندے مولوی تو آج بھی پیار لے چلو جتھے لے کے چلنا جے فلسطین لے کے چلنا جے غزہ لے کے چلنا جے برما لے کے چلنا جے شام لے کے چلنا جے لبنان لے کے چلنا جے اسی پیارا لیکن ہمت کرو اقبال کہتا ہے نا ہمت نہیں کرنی کیوں بندہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل اے جناب باہر نکلیں گے پرچہ کٹیں گے کہہ جی اے جناب بڑی سخت باتیں کر رہے تھے میں نے کہا سخت باتیں نہیں کی ہم نے بے غیرتوں کو غیرت دلوانے کی اور جب بے سے سامنے غیرت کی گل کی جاوے تو برا منا جانا اسی صرف بے غیرتوں کو غیرت دیوان کی کوشش کر رہے ہیں اوے غیرت کرو اور تو آڑے جناب قبلہ اول میں لوٹ دیتا گیا تو سا کشمیر بیٹ دیتا پورے امت مسلمان دے حاکموں غیرت کرو تھوڑی گئی اگر تو آڑے میں ایک بھی ہوندہ صلاح الدین ایوبی تو پھر این نہ ہوندہ صلاح الدین ایوبی نے پتہ لگیا کہ جناب مسلمانوں دے حاجیہ دے قافلے کے اوپر صلیبیہ نے حملہ کر دیتا میں تو انہوں اس واسطے آج موضوع کو ہٹ کے جہاد کی گلہ سنان گیا ایسا قرآن بلا دیتا اجبال کہتا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر اور اقبال کہتا اگر درس قرآن ہم نے نہ بنایا ہوتا تو یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا آج مسلمان اے جناب نچن ٹپن کھان پین اس کے علاوہ کم ہی کوئی نہیں آجی کاروبار میں کہا چھلیا کاروبار بھی ہوتے رہیں گے سارا کچھ ہوتا رہے گا لیکن عزت نہ جنت شریف سکھ اقبال کہتا عید قوت حافظ یکدی گرن کائنات زندگی را محورن اقبال کہتا مسلمان دے ہاتھ جدو قرآن سی تے ارتر تلوار سی تے ساری کائنات مسلمان چھا کے بیٹھے رہے سی آج جناب اسا قرآن رکھ لیا سویرے دکان کھول کے سچی بات ہے اے برا نہیں بنانا پوری قوم کو جا کے پوچھ لو اسا قرآن رکھ لیا کس واسطے اے جناب صبح دکان کھولیں گے سورہ رحمان پڑھیں گے سورہ یاسین پڑھیں گے برکت واسطے میں کہا چلیا قرآن خالی اس واسطے نہیں اتریا قرآن برکت دیندا اتنی برکت دیندا کہ حضرت جناب قتادہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے گھوڑا بندے ہویا کون اے قرآن اس طرح پڑھنا چاہیے حضرت جناب قتادہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کا گھوڑا قریب بندے ہویا کہ جناب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو جناب تھوڑی دیر بعد گھوڑا اچھلنا شروع ہو گیا اپنی چکلے تو اچھلنا شروع ہو گیا اتنا اچھلیا کہ انہوں نے خوف آیا کہ قریب بیٹا سکتا آیا اس نے کچل نہ دے کہ آپ جب باہر آئے کہ آپ نے دیکھا ایک نور دی لہنے جڑی آسمان تک حضرت قتادہ نے حضور کی بارگاہ جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا رات کو اتنی نور دی لہنا ہی میرا گھوڑا بھی اپنے قلعے پہ اچھلیا فرمایا ابو قتادہ اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تھا فرشتے تیرے نال آکے ملاقات کرتے ایسا قطار اندر قطار کھلے آگے خالی برکت نہیں فرشتے بھی اتر آندے لیکن شرط ہے کہ میدان جہاد اس قرآن جا کے پڑھا جائے خالی دکانوں واسطے نہیں دکانوں واسطے بھی قرآن ہے ہر برکت واسطے بھی ہے لیکن قرآن کے اندر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم اے میرے حبیب اپنے غلاموں کے جہاد واسطے ابھارو اور کافروں اے واغلظ کا مطلب ہے کافروں کو پڑھ کے رکھ دو پنجابی ترجمہ نہیں ہو سکتا واغلظ کا مطلب کیا باڑھ کے رکھ دو کافروں کو اے محتاط ترجمہ اے قرآن لیکن اقبال کہتا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو ایسا قرآن چھڑ دیتا اور جب کا قرآن چھڑیا پوری دنیا اور نار خالی قرآن نہیں چھڑیا نار تلوار بھی چھڑی
خالی قرآن نہیں چھڑے نہ تلوار بھی چھڑ دیتی. اور تلوار کس طرح چھڑی؟ اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آئے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. اقبال کہتا مومن کے ہاتھ میں چاہ جائے تلوار تو پھر بڑھدا کی ہے کہتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یعنی مثال دیا, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. دسو کافر کیڑا ظلم نہیں پایا جناب, کیڑی کیڑی ایڑ دے کے نا جناب منافقن واقعہ. بابا جی نو لا روکو, بابا جی این بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. این کر کے ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے تے مسجد رحمت اللہ عالمین چ خطبہ دے تے پورا کفر این کر گیا اینے ہلے. وہ کہنے بابا کہنا کیے, بابا کیا کہنا میرے باسط نہیں کہنا کہ میرے ہاتھ میں جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش تمنا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال لیڈر کون ہوندہ جڑا 50 روپے دے سٹام تے نس جاوے یارا قوم نو چھوڑ کے جناب آکھے کہ میں جناب یورپی یونین سے تعلق نہیں توڑ سکتا حضور کے لیے. میں نے کہا پھر ایک تعلق تو سارے ٹوٹ گئے. جیلوں میں بھی جانا پڑا, جیلوں جیسی بھی گیا ہے, گیا ہے کہ نہیں ہے سارے شاہ جی جیلوں گیا ہے, جیلوں یار انہیں بھی ٹوٹ گئے, اسی بھی گیا ہے کہ وہ بھی گیا ہے, کیا جڑا آیا یہ بھی گیا ہے. لیکن فرق اتنا ضرور ہے, کوئی کرپشن کر کے گیا, کوئی گھڑی چوری کر کے گیا, اسی محمد نبی دے نا دے گئے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور ساڑھے کو خبر اندر دیئے بھی ہیں لکھوا کیا ان کے بھائی میں نو حکومت کرن دیو یا نہ کرن دیو, میں نو جیل اچھ نہیں پانا. میں کہے بھی کوئی کر لے یار, تو جناب کرپشن کی دی ہے, تو کہنا قوم دا لیڈر ہے تو جنہ بن. آج میں پھر جیل واسطے جان واسطے تیار ہاں, جڑا 50 روپے دے سلام سے نصیب ہے اس کی مڑ کے جانا. اے بے محمد نبی دے غلام کھڑے کہ پہلے بھی حضور دے نا تے گیا سی تے سٹیٹ کے بعد پھر جانو تیار ہاں. اور اے کہنے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. ہاں قوم نو جناب کدی دلیری دی انہوں نے کہا چھڑنی. چلو سرانا حالات بڑے خراب ہیں. میں نے کہا حالات تب بھی خراب تھے جب سامنے 1000 آدمی کھڑا تھا, ادھر 313 کھڑے تھے, اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرما قرآن کہتا ہے ہم نے سر و سامانی کیا تھا, ہم نے اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری مدد کی. اور بِالْفِرْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُصَوِّمِينَ, فرشتوں کے ساتھ جو نشان لگے ہوئے 1000 فرشتہ, 2000, 3000, 4000, اور پھر کہا انی معکم, میں بھی توڑے نالا. اقبال کہتا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو, فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اقبال کہتا فیض آباد جاتے صحیح یہ بے کے آخر رہن کے بندہ 150 ہوئے. جدو 150 میں ڈکیا گیا تھا ہوتا ایک جناب ہے کیڑا پینڈ کرنا بونی موڑ میں 150 نہ زیادہ بلکہ 1000 نہ زیادہ. یہ 150 فیض آباد میں ڈکیا گیا تھا, بچیا تگڑا ہو گیا. ہمیں اسا بھی آکھیا اس سیاست کا میدان میں اسی دن کہنے سیاست کرنی نچ کے آکر اسی بھی حاضر ہیں. اے نہیں پوری قوم دا پیسہ لا کے سرکاری ڈی سی اے سی ساری جناب مشینری لا کے آکھیا میاں صاحب قوم تاڑے نال ہے. میں کہا بچو ہے نہیں بونی موڑ آ کے جلسہ کر پھر پتہ لگے گا قوم کے نال. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اتنا نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت ہے جناب. تحریک لبیک والے بڑے جناب انتہا پسند ہے. میں نے کہا تحریک لبیک والوں سے قسم اٹھا لو کبھی ایک ٹرانسپورٹر کی گاڑی پکڑ کے کہا ہو کہ ہمیں لے چلو جلسے میں, ہم اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. جب علاقے کا ڈی
ڈی ایس پی اور جناب ڈی سی اور ایسی گاڑیاں پکڑ پکڑ کے جناب چوروں کی رکھوالی کر رہا ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ قوم کا لیڈر آ رہا ہے؟ تم کے مرن دل نہیں کرتا ہے جی؟ پورا جناب انتظامیہ جناب کٹھی ہوئی کی ہویا جی قوم دا ڈاکو آ رہا. میں کیا اقبال کہتا سرور در دین ماں خدمت کریت عدل فاروقی و فقر حیدریت. بات کرنا اسلام کے اندر حکومت کا صرف ایسا نہیں تصور ہے کہ حضرت فاروق اعظم اور عدل ہوئے مولا کائنات والا فقر ہوئے. لیکن اقبال بیک تیرے دیش سے اس طرح تصور دیتا تو مصور پاکستان ہے آج اپنے دیش دا حال میں اس قوم دا جڑا سب نہ بڑا ڈاکو ہے اور قوم دا سب نہ بڑا رہنما ہے، جڑا قوم دا سب نہ بڑا چور ہے اور قوم دا بڑا سربراہ ہے، جڑا قوم دا سب نہ بڑا جھوٹا اور قوم دے سب نہ بڑے ہوتے کے سربراہ ہے. اے بے آ گیا اقبال لیکن کیا کیے قوم نے کہا نہیں جی ساڑھے نواز شریف آوے جاوے. میں کہا بچے رونا نہیں کہ پھر یہ نہیں کہنا لپیک آڑے کدھر گئے پٹرول سستا کران. میں کہتے نواز شریف آوے تو پچھلے 2 مہینے دیا ٹکری دے بل کاٹ کے بیٹھ لینا کہ تو انہوں اجے بھی آرام نہیں. کوئی گل نہیں اسی دا حاضر ہاں، اسی دا جناب اسی دا کہنے ہاں لطف سجن دم بدم. اسا دا دین دی گل کرنی، اسا دا نہ کلمہ نواز شریف دا پڑھیا، نہ عمران خان دا پڑھیا، نہ اسٹیبلشمنٹ دا پڑھیا، نہ بیوروکریسی دا پڑھیا، نہ جناب نون دا، نہ پی پی دا، نہ کاف دا، نہ جناب فلانا. اسا کلمہ پڑھیا محمد عربی دے قانون دا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ساڑھے بابا جی سانو دس کے کہہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ اینج بھی سجن باہے حضور کی غلامی نکال لے ورنہ ساڑھی کوئی حیثیت نہیں. ہاں اے حضور کی جناب غلامی نکال لے. غلامی کس طرح اے سارا مجمع بیٹھیا کوئی 86 سال دا بندہ بیٹھیا 86 سال دا 86 سال دا بندہ بیٹھیا بہ جاؤ بے لکھو بہ جاؤ بابا ہے نہیں کوئی نہیں. میں تو دسنا سی پہ 86 سال دی عمر بندے پڑھتا کیے لیکن آپ دیکھو کہ محمد سے وفات ہونے اے اقبال نے دم نہیں ماری. یہ تو عام ہو گیا نا اس کا سمجھے اقبال کرو کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرت عمر بن مادی کرب اے اس مسلمان نوجوانوں نے سناؤ اے حضور کی امت کو سناؤ دلیل کرو انہوں اے جناب بابا جی کہنے سے مر میں بھی جانا یار مر جانا لیکن آؤ ذرا شان نہ حضور کے نام تے مر کے جائیے. 86 سال دی عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے اور حضرت عمر بن مادی کرب نہیں پہنچے. ہاں جی بڑے بڑے صحابہ جا پہنچے جنگ یرموک کے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام جب پہنچے نا کہ کہنے رومیہ دا جرنیل سامنے آگیا عیسائیہ سلیمیہ دا جرنیل وہ آیا کہ جناب اور بڑا جناب بڑے بڑے گھوڑے ہوتے بیٹھ کے آیا کہنے ہاتھی جتنا ہوتا بیٹھ سی اتنے بڑے گھوڑے ہوتے بیٹھے اور خود بھی بڑا پہلوان ہزارہ دے مقابلے کلہ لڑتا سی. انہیں آکے کیا ہے کوئی میرے نام مقابلہ کرنے والا کہ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر چھاڑ مار کے پہلی صافے چاہ گئے. این چھاڑ مار کے تو پہلی صافے چاہے نا کہ رومی پہلوان دے گھوڑے دی دم اپنے ہاتھے چستر بلیٹی این کر کے پیر لا کے دیا کیا انہیں کیا جنگ بات چوہے گی جنہ تو گھوڑا ہے لا کے بجا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور چلے ہو اے پھول اس دن چکے لگنگے جب اسی اس طرح بڑھ دے ہوئے ہیں بیت المقدس ہے کیا اس طرح شرمندگی بلّہ شرمندگی ہوتی ہے اندر کہ کادے پھول یار کادی جناب ہے استقبال دے کادے جناب ہے سارا مجھے ساڑھی قوم ہے جی حضرت سلطان نور الدین زنگی کے سامنے حدیث تبسم کسی نے پڑھی کہ وہ نہیں ہسے نہیں ہسے کسی نے کہا کیوں فرمایا اکا وچ مسلمانہ دے اتے حملہ کر دیتا صلیبیہ نے نور الدین زنگی تھے میں کہ ہس رہے ہوئے تھا ممکن نہیں نا. ہاں اگر اتنی غیرت ہوئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ بیت المقدس جان دی توفیق بھی دے گا. بابا خدا ہے پھول ساڑھے تو نہیں دیکھتے اے پھول اس دن کے چڑھ گئے اقبال کی کہنا فیض جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شام سلام
جس دھج سے کوئی مقتل کو بیار اور شان سلامت رہتی ہے، وہاں مزہ آئے گا پھولوں کا۔ یہاں شرمندگی ہے واللہ کہ ہم کس بات کے پھول برسا رہے ہیں، ہم نے کیا کر لیا ہے کہ ہم پھول برسائیں۔ اے حضرت عمر بن مہدی کرب سنو، مسلمان مومن ہونا جس طرح 86 سال کی عمر، اے بڑھے ہو کے بھی مر جانا، جوان بھی ہے پر جناب بڑے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو جالا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن مہدی کرب نے جب اس گھوڑے دی وہ ہلا نہیں سکیا کہ حضرت عمر بن مہدی کرب نے اس نے وڑ کے رکھ دیتا ہوتے۔ جب حضرت عمر بن مہدی کرب دی شہرت ہوئی نا کہ حضرت فاروق اعظم نے کیا بھئی اپنی تلوار مدینے بھیجو، انہوں نے تلوار کی بڑی شہرت ہوئی، کوئی بڑا کاٹ کر دی، بڑی تیز تلوار ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار منگائی تھی، کسی بندے نے دے کے بھیجا کسی جناب جنگے، وہ واپس آیا تو پوچھا کیا ہوتی تلوار ہے، دس کیا ہوتی، انہوں نے کہا جناب جڑی ہے باقی نارمل تلوار طرح عام تلوار طرح بھی تلوار ہے، کوئی خاص گل میں سوچ کوئی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن مہدی کرب نے، کیا عمر بن مہدی کرب تیری تلوار کی بڑی شہرت سنی سی، بڑے چرچے سنے سن، ایویں گلاں کوئی جناب دے وچ کوئی اتنی خاصیت نہیں۔ حضرت عمر بن مہدی کرب نے جواباً امیر المومنین نے کیا ہے، امیر المومنین دس وقت گزارش ہے، عمر بن مہدی کرب نے تلوار بھیجی سی نال ہاتھ نہیں سی بھیجے۔ اے ہے گل بابا جی کہندے غوری بنا لیا، چلان واسطے بھی غیرت غوری والی چاہیے۔ گل تو ہو گئی اور گل کرنا چاہتے میں کہا غیرت گل کرنے واسطے بھی غیرت امیر المجاہدین والی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جس کا ذکر قرآن سینکڑوں مرتبہ آیا، تسا ٹی وی ویکھتے ہو نہیں ویکھتے تو انہوں پتا ہوئے بہتر، بہرحال میں چیلنج نہ کر رہا ہوں اس کو لے کے تھلے تک، تسی کسی ایک لائن دی زبان چو نہیں سنو گے جہاد دی گل، امن امن امن، اور میں کہا کیڑا امن یار، اسی بھی امن دے قائل ہیں جدو بلال کعبے دی چھت تے ہوئے، اسی امن دے قائل ہیں، لیکن جدو بلال کعبے دی گلیاں مارے جا رہے ہوئے تو پھر اسی امن دے قائل نہیں، پھر اسی میدان بدر جان دے قائل ہیں، پھر میدان احد جان دے قائل ہیں، پھر خندق مراسی مختلف تبوک جرموک جان دے قائل ہیں، پھر گھر بیٹھ دے قائل نہیں ہیں۔ بابا جی بھی جناب لوگوں کو میلاد بھی سنایا، ختم نبوت دی گل سنائی، ناموس رسالت دی گل سنائی، قصیدہ پردہ سنایا، اعلیٰ حضرت کرام سنایا، اقبال سنایا، لیکن جدو گل بن گئی ختم نبوت دی اور دین دی گھر بیٹھ دی گل آئی تو گھر بیٹھے ہوئے سن، لیکن جدو گل آئی ختم نبوت دی تو پھر گھر نہیں بیٹھے، پھر فیض آباد جا کے بیٹھے، بس اتنا کی فرق ہے۔ اے دیکھو قسمت کی بات ہے، تسی ناظر لیا کرو، ہاں یہ یاد رکھنا جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ تو کم ہوتے ہیں، ہاں یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی ایسے ایسے میں کہا بچہ پتہ میدان اس لکسی ایک قوم دے لیڈر نے ایتا فنکار اتاداکار ایک غبارے جو ہوا کڑ کے دوسرے بار دیتی جاندی چل پہ یا تو انہوں نگڑا ہو گیا ریٹائر ہو گیا تو آجا اے جناب باریاں لگی ہوئی ہیں 5 سال ہو 5 سال ہو 3 سال ہو 4 سال ہو جناب اے ڈرامے بازی قوم نہ لائی ہوئی کہنی پاکستان کس طرح ہو سکتا ہے میں کہا سانو جو سال آستے پاکستان تک یہ ہے سارے بھی درست نہ ہو گیا لین کر کے تو سارے نام ایتا روڑا ہی کوئی نہیں پاکستان درست کیوں ہو سکتا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں دسنے کا اسلام کیے حضرت ہمیں اسی سارے جناب معتبر لیکن جب دین دی گل آ جائے گی پھر اسی معتبر تھوڑی لینا پھر تو جناب ایسا حق دی گل کرنی نا اور اقبال کہتا ہے جناب شاعر کہتا جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسین تو انہوں پتا 10 محرم آوے کیا پوری قوم حسینی بڑی ہوتی نالا سارے رنگ برنگے لیڈر بھی اے موسمانی 7 رنگے لیڈر نہیں ہوتے جب الیکشن آوے تو انہوں پتا بارش تو بعد ان کہتے ہو جناب کوسو قضا آ جاتی اسمان سے اس طرح انہوں الیکشن آئے گا نا تو اینا جناب منجی بھی موٹے ترکھی ہوگی نال کفن بھی جڑے 10 سال پہلے ہمارے انہوں دی فاتح کرنے ٹور پہلے اے حقائق ہیں بھائی اے حقائق ہیں آجی اوے ٹھوکی ہوئی پڑے مجید رہنی کوئی نہیں او منجی ٹھوک گئی ہوئی او ایسے ٹھوک گئی ہوئی ہے اے جلے آئے نبی کیڑی بات ہے ساڑھا جناب ٹاکرہ تا کفر نہ لگیا ہویا اسی تا اسرائیل دی منجی ٹھوکر نہ کرتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
سگریٹاں اے پیسے پتہ لگیا ایس سکول دے اوتے 5 باری الیکشن ہو گیا سنیا پرائمری سکول کر دیں پھر پتہ نہیں کی کر دیں اے سکول دے اوتے جتھے میں کھڑے ہویا قوم بھی ان چیزاں تو باہر آ جاوے یار اے بس کرو بڑی ہو گئی 70 سال ہو گئے اے جی میرے دادا جی نے فلاں دیتا سی اے جی فلاں دے دیتا سی میں کہا بابا کہندا گیا جے اسی چنگے تے ساڈے نال ٹرو کل نوں تانوں ساڈے جاوے لبنے تساں ضائع کر دیتا بابے نے خدا دی قسم 2018 چ قوم کھڑی ہو جاندی قوم کھڑی ہوئی لیکن بکسے چورا چوری کیتی میں کہا کی تگڑے ہو کیا نا ووٹ نوٹ تے سوٹ جے اے نہ ہویا تو پھر سوٹ پہلے تے نوٹ بعد تے ووٹ آخر انشاءاللہ اے تے گل ہی کوئی نہیں اور میں انہاں پہلے بھی کہنا ہویا الیکشن کراؤ بندے دے پتراں طرح تواڈے بکسے تھوڑے پہلے ہوں گے تواڈیاں جھولیاں تے اسی ووٹ رکھ کے آ میں نے اے دسو یار جس نے ناموس رسالت پہ غازیوں نے شہید کیتا لبیک یا رسول اللہ کہندے ہوئے گولیاں ماریاں قوم اس کے نال کھڑی ہوئے گی قوم جناب اے 40 چورا دا جڑا سردار ہے نواز شریف نال کھڑی ہوئے گی قوم سندھ دے ڈاکو نال کھڑی ہوئے گی قوم تو محمد عربی دے دین نال کھڑی ہوئے گی نہیں ہوگا بھائی آج سارے اس کے نہیں آئے ہم چاس پڑے لاؤ جی لبیک دا نعرہ ہم سارے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اور قسمت کی بات ہے جیلہ جیسی بھی ٹور گیا ہتھکڑیاں سانوں بھی لگی ہیں فورس شیڈول لگے پرچے کٹے جیلہ جو بھی ٹور گیا جدو اسی جیلہ کیا ہے تو سارے جناب جیل دا عملہ کہندہ سی اے جڑے ناموس رسالت دے پہلے دار آن در ادھر ہو جاؤ تے ہونے آواز لگتی ہے جڑا گھڑے چور آئیں سارے در ادھر ہو جاؤ تے میں کہا اے تو دنیا دی آواز ہے نا ایک قیامت والے دن کی آواز لگے گی ہمیں کہا ناموس رسالت سے غدار ادھر ہو جاؤ ختم نبوت سے غدار ادھر ہو جاؤ دین سے غدار ادھر ہو جاؤ یہ آواز لگے گی تے آواز آئے گی ناموس رسالت سے پہلے دار ادھر ہو جاؤ تے امیر المجاہدین اپنی ویل چیئر لے کے پہلے ہوں گے تے پیچھے ایسی بھی حال بنا ہوں گے پھر منظر بڑھے گا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روانہ قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ